لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستوں عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں خبر ہے جامتارا جھارکھنڈ سے، جہاں مسجد سے قرآن کو نکال کر جلایا گیا۔ سوموار کو کتھت طور پر سامپردائک تناؤ بھڑکانے کی کوشش میں پوتر قرآن کو جلانے کی گھٹنا سامنے آئی۔ کسی بھی دھرم کے پوتر کتاب کو جلانے والوں پر کیا سزا عائد ہونی چاہیے وہ نیچے ہمیں کمنٹ کرے۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین۔ تیرے محبوب نے سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا، کاش کوئی یہ سمجھ پائے یہ جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی یہ جھگڑا کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے۔ کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ دوست عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ چلیے دوستو تاریخ اسلام سے اصحاب فیل کا واقعہ سنتے ہیں۔ جس زمانے کا ہم حال بیان کرتے ہیں اس وقت حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہوتا تھا۔ حبشہ کی سلطنت وسعت پکڑ گئی تھی۔ ملک یمن بھی اسی کا ایک صوبہ تھا جس پر نجاشی کی طرف سے ایک شخص نصرانی المذہب ابرہہ نامی حکمراں تھا۔
بیت نزدیک باعزت نہ تھا، بلکہ عام طور پر ملک حجاز کے باشندے اس کو محترم اور متبرک سمجھتے تھے، اور دور دور سے لوگ اس کی زیارت کو آتے اور اپنی اپنی حیثیت کے موافق نیازیں چڑھایا کرتے تھے۔ عام خلقت کا بیت اللہ کے ساتھ یہ محبت کا برتاؤ اور احترام کا طریقہ دیکھ کر ابرہہ کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور اس نے خانہ کعبہ کے مقابلہ میں ایک گرجا اپنے دارالخلافہ یعنی شہر صنعاء میں بڑا عالی شان تعمیر کرایا، اور لوگوں کو تعظیم و طواف کرنے اور بیت اللہ کی حد تک حرمت پر مجبور کیا۔ نجاشی کو بھی لکھ بھیجا کہ میں نے حضور کے لیے ایک قابل دید گرجا مکہ کے مشہور گھر سے بہتر تعمیر کرایا ہے، میں اس کی آبادی میں انتہا درجہ کی کوشش کروں گا، اور جب تک لوگ بیت اللہ کو چھوڑ کر اس کو اپنا معبود نہ سمجھ لیں گے اس وقت تک کوشش سے ہاتھ نہ روکوں گا۔ ابرہہ کی یہ نازیبا حرکت تمام باشندگان عرب اور خصوصاً اہل مکہ کو سخت ناگوار گزری۔ قبیلہ بنی فقیم میں سے ایک شخص غصہ میں آ کر صنعاء میں پہنچا اور تھوڑا سا رسوخ روح سائے شہر سے پیدا کرنے کے بعد اپنا غصہ اس طرح نکالا کہ شب کے وقت اس جروائے مرسا گرجا میں جا کر بول وہ براز یعنی پیشاب اور پاخانہ سے اس کے باعزت موقع کو نجس کر دیا، اور جگہ جگہ نجاست ڈال کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ اتفاق سے اسی شب میں اہل مکہ کا ایک نوارد قافلہ رات گزارنے کے خیال سے اسی گرجا کے نیچے مقیم تھا، جس نے درندوں وغیرہ سے حفاظت کے لیے جنگل کے بڑے بڑے تنے جمع کر کے ایک بڑا لاؤ لگایا اور اس میں آگ سلگا رکھی تھی۔ شب کو ہوا چل رہی تھی، تیز ایک اندھیاؤ سا چلا جس نے گرجا میں جا کر آگ لگائی۔ گرجا میں آگ کا لگنا تھا کہ تھوڑی دیر میں سب بھسم ہو گیا، اور وہ عالی شان جگمگاتا ہوا مکان ایک جھلسا ہوا مینارہ معلوم ہونے لگا۔ ابرہہ کو اس کی خبر پہنچی تو غصہ کے مارے سرخ و سفید ہو گیا، اور قسم کھائی کہ جب تک مکہ کے متبرک گھر یعنی خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا لوں گا اس وقت تک آرام نہ کروں گا۔ حبشی لشکر میں شاہی حکم کی تیاری کے لیے منادی ہو گئی، اور ایک مشہور جنگی ہاتھی جس کا نام محمود مشہور تھا خانہ کعبہ کے گرانے کے لیے ساتھ لے لیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے علاوہ 13 ہاتھی جنگی اور بھی ہمراہ ملک یمن سے نکلا اور ملک حجاز کے دارالخلافہ یعنی مکہ کی جانب دھوم دھام کے ساتھ ڈھول بجاتا ہوا روانہ ہوا، اور اہل عرب کو بھی اس ہولناک جنگ کی خبر ہوئی، اور عام طور پر مذہبی جوش نے ترقی کی۔ ہر شخص کا خیال تھا کہ بیت اللہ کے بچانے کو اپنی جان کا دینا ہم پر واجب، اور ابرہہ سے جنگ کرنا ہر عربی نسل پر فرض ہے۔ شرفائے یمن میں سے ایک شخص جس کا نام ذو نفع تھا مذہبی جوش میں اس لشکر جرار کے سامنے مقابلہ کے لیے آ کھڑا ہوا، لیکن فوراً ہی قید کر لیا گیا۔ ابرہہ کا لشکر مکہ کی جانب برا چلا آ رہا تھا۔ راہ میں دوسرا شخص نفیل بن حبیب خثعمی نے سامنا کیا، لیکن یہ لشکر ایسا نہ تھا کہ ایک یا دو آدمی کے بس میں آئے، اس لیے نفیل بھی گرفتار ہو کر حراست میں لے لیا گیا۔ قید ہونے پر نفیل کو رہبری کا ذمہ لینا پڑا، اور نفیل راستہ بتاتا ہوا سیدھے راستہ پر ابرہہ کے لشکر کو لے چلا آیا۔ جس وقت طائف پر گزر ہوا تو قبیلہ طائف نے ایک شخص ابوری گال نامی کو رہبری کے لیے بطور خود بھیجا، مگر ابوری گال کی عمر نے وفا نہ کی، اور جس وقت لشکر مغمس میں پہنچا تو ابوری گال کا دم نکل گیا۔ عرب نے اس کی قبر پر پتھر مارے، اور اب تک عرب کے ہاتھوں اس کی قبر سنگسار کی جاتی ہے۔